السلام علیکم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو دنیا میں کوئی نبی نہ تھا۔ نبی سب جا چکے تھے، اچھی باتیں سب بھول چکے تھے، سب پتھروں کے بت بناتے تھے، سب پتھروں کے بت کی عبادت کرتے تھے، جنگل کے درختوں کی عبادت کرتے تھے، دریا کی عبادت کرتے تھے، چاند کی عبادت کرتے تھے، سورج کی عبادت کرتے تھے۔ چاند، سورج، درخت اور دریا سب ان کے دیوتا تھے۔ سب ان دیوتاؤں کی عبادت کرتے تھے، شراب پیتے تھے، شراب پی کر لڑتے تھے، جوا کھیلتے تھے، جوا کھیل کر لڑتے تھے، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، لڑکیوں کو زندہ دفن کر کے خوش ہوتے، کہیں بیوہ عورتوں کو زندہ جلا دیتے تھے، بیوہ عورتوں کو زندہ جلا کر خوش ہوتے تھے۔ دنیا والے گمراہ ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ہمارے نبی کو اللہ نے سب نبیوں کے بعد بھیجا۔ اب اللہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں بھیجے گا۔ یہاں سے دور، بہت دور ایک ملک ہے، اس ملک کا نام عرب ہے۔ ملک عرب میں ایک شہر ہے، شہر کا نام مکہ ہے۔ مکہ دنیا کا سب سے پرانا شہر ہے۔ یہ پرانا شہر دنیا کا سب سے مشہور شہر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر اللہ کا ایک گھر بنایا، یہ اللہ کا گھر کعبہ کہلایا۔ کعبہ کے گرد مکہ شہر بسایا۔ کعبہ کی طرف منہ کر کے سب مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ ہر سال لاکھوں مسلمان کعبہ شریف حج کرنے جاتے ہیں۔ شہر مکہ میں بہت خاندان تھے۔ ایک خاندان قریش کا تھا۔ خاندانی قریش میں بنو ہاشم کے خاندان کی بہت بڑی عزت تھی۔ بنو ہاشم میں ایک شخص عبد المطلب تھے جو ہمارے نبی کے دادا تھے۔ عبد المطلب کے 5 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ کی شادی بی بی آمینہ سے ہوئی تھی۔ عبداللہ ہمارے سچے نبی کے والد تھے، بی بی آمینہ ہمارے سچے نبی کی والدہ تھی۔ محمد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ درود ہو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، سلام ہو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بخاری شریف میں ایک طویل روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب روایت کیا گیا ہے، جس میں عالم برزخ کے خاص عذاب کا ذکر ہے۔ آپ نے فرمایا، آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ 2 شخص میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو ایک مقدس زمین کی طرف لے چلے۔ دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور ہے اور اس بیٹھے ہوئے شخص کے کلے کو اس سے چیر رہا ہے، یہاں تک کہ گدی تک جا پہنچتا ہے۔ پھر دوسرے کلے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتا ہے اور پہلا والا کلا اس کا درست ہو جاتا ہے، پھر اس پہلے والے کلے کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کیا بات ہے؟ وہ دونوں شخص بولے، آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ہم ایسے شخص پر گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر پر ایک شخص بھاری پتھر لیے کھڑا ہے۔ یہاں کھڑا ہوا شخص اس پتھر سے لیٹے ہوئے شخص کا سر نہایت زور سے پھوڑتا ہے۔ جب وہ پتھر اس کے سر پر دے مارتا ہے تو پتھر لڑک کر دور جا گرتا ہے۔ جو وہ اس کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے تو ابھی لوٹ کر اس کے پاس آ بھی نہیں پاتا ہے کہ اس کا سر پہلے جیسا صحیح سالم ہو جاتا ہے اور پھر اس کو پتھر سے سر کو پھوڑتا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے، آگے چلو، یہاں تک کہ ہم ایک غار پر پہنچے جو تندور کے جیسا تھا، اوپر سے تنگ تھا اور نیچے سے چوڑا تھا۔ اس میں آگ جل رہی تھی اور اس میں بہت سے ننگے مرد اور عورتیں بھری ہوئی تھی۔ جس وقت وہ آگ اوپر کو اٹھتی تو اس کے ساتھ وہ بھی سب اوپر کو اٹھتے تھے، یہاں تک کہ قریب نکلنے کو ہو جاتے۔ پھر جس وقت آگ بیٹھتی تو وہ بھی سب نیچے چلے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے، آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایک خون کی نہر پر پہنچے۔ دیکھا، نہر کے بیچ میں ایک شخص کھڑا ہے اور نہر کے کنارے پر ایک شخص کھڑا ہے جس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں۔ وہ نہر کے اندر والا شخص نہر کے کنارے کی طرف آتا ہے۔ جس وقت وہ نکلنا چاہتا ہے، ایک کنارے والا شخص اس کے منہ پر پتھر اتنی زور سے مارتا ہے کہ وہ پھر اپنی پہلی والی جگہ پر جا پہنچتا ہے۔ پھر جب وہ کنارے کی طرف آنا چاہتا ہے
پھر اسی طرح پتھر مار کر نہر میں کر دیتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ہم ایک ہرے بھرے باغ میں پہنچے۔ اس میں ایک بڑا درخت تھا اور اس کے نیچے ایک بوڑھا آدمی تھا اور بچے تھے۔ اس درخت کے قریب ایک اور شخص بیٹھا ہے اور اس کے سامنے آگ جل رہی ہے جسے وہ ڈھونک رہا ہے۔ پھر وہ دونوں مجھ کو چڑھا کر درخت کے اوپر لے گئے۔ وہاں ایک گھر درخت کے بیچ میں نہایت عمدہ تھا، اس میں مجھے داخل کر دیا۔ میں نے اس گھر سے اچھا گھر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس میں بہت سے مرد، بوڑھے، جوان، عورتیں اور بچے تھے۔ پھر اس گھر سے باہر لا کر اور اوپر لے گئے، اس میں بوڑھے اور جوان تھے۔ میں نے ان دونوں شخصوں سے کہا کہ تم نے مجھے تمام رات پھرایا، اب بتاؤ کہ یہ سب کیا ماجرا تھا؟ انہوں نے کہا کہ وہ جو تم نے دیکھا تھا، جس کے کلے چیرے جاتے تھے، وہ شخص جھوٹا تھا جو جھوٹی باتیں کرتا تھا۔ ہر وہ باتیں جہاں میں مشہور ہو جاتی تھی، اس کے ساتھ قیامت تک یہی ہوتا رہے گا۔ اور جس کا سر پھاڑتے ہوئے دیکھا تھا، وہ شخص ہے کہ اس شخص کو اللہ نے قرآن کا علم دیا، رات کو اس سے غافل ہو کر سو رہتا تھا اور دن کو اس پر عمل نہ کیا، قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ رہے گا۔ اور جن کو تم نے آگ کے غار میں دیکھا تھا، وہ زنا کرنے والے لوگ ہیں، اور جن کو خون کی نہر میں دیکھا تھا، وہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ اور درخت کے نیچے جو بوڑھے شخص تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے ارد گرد جو بچے تھے، وہ لوگوں کی نابالغ اولاد ہیں۔ اور جو آگ دھدک رہا تھا، وہ دوزخ کا داروغہ مالک ہے۔ اور پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے، وہ عام مسلمانوں کا ہے، اور دوسرا گھر شہیدوں کا ہے، اور میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہے۔ پھر بولے سر اوپر اٹھاؤ۔ میں نے سر اٹھایا تو میرے اوپر ایک سفید بادل نظر آیا۔ بولے یہ آپ کا گھر ہے۔ میں نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ فرشتے بولے ابھی آپ کی عمر باقی ہے، پوری نہیں ہوئی، اگر پوری ہو چکی ہوتی تو ابھی چلے جاتے۔ دوستو، امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ایسے ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔